ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا، میں تم سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر مجھے اس کا جواب اچھا لگا، جو تمہارا من چاہے گا تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ اس کی 7 بیٹیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے سوال پوچھا کہ تم سب مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو، کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ ایک بیٹی کی باری آئی، اس نے کہا کہ آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں۔ اسی طرح چلتے چلتے اس کی بڑی 6 بیٹیوں نے یہی جواب دیا۔ جب بادشاہ نے جواب سنا تو بہت خوش ہوا اور سب کو ان کے من پسند کی چیز دے دی۔ جب بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے اپنے باپ یعنی کہ بادشاہ کو کہا، میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور میں اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور یہی میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی کو کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جا کر جنگل میں چھوڑ آؤ، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق لڑکی کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مگر شہزادی پرسکون اور مطمئن تھی، اور شہزادی کو اللہ تعالیٰ پر یہ پورا یقین تھا، جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، یہاں تک کہ دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں اکٹھا کروں، آگ کی وجہ سے کوئی بھی جنگلی جانور میرے پاس نہیں آئے گا، اس طرح میں محفوظ رہوں گی اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑے پر پڑی۔ جھونپڑے کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویرانی جگہ اور یہاں پر ایک جھونپڑا ہے۔ جب وہ جھونپڑے کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا پڑا ہوا پاتی ہے۔ وہاں سے وہ پانی بھر کر بوڑھے کو پلا دیتی ہے اور جھونپڑے کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ یہ سنا تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، تم یہاں جھونپڑی میں رک سکتی ہو، اور کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح میں شہر چلا جاؤں گا اور پھر 8 دن کے بعد لوٹوں گا۔ تم اسی جھونپڑی میں رہو، یہاں پر کھانے پینے کا سامان ہے اور یہاں سے ندی پاس ہی ہے، اگر پیاس لگے اور پانی ختم ہو جائے تو وہاں سے بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شخص شہر کو چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو وہ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا دودھ وہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے، جو دکھنے میں بہت نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ وہ لال اٹھا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اسی طرح اگلی رات کو شہزادی برتن میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے، اور اسی طرح اگلی صبح دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 7 دن گزر گئے اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے۔ اس نے بڑے شخص کو 3 لال دے دیے اور اسے کہتی ہے کہ شہر جاؤ اور یہ لال بیچ دو
और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगती है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराम और आइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब लोग काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं। देखते ही देखते वो जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंची तो बादशाह के दिल में इश्तियाक हुआ कि मैं देखूं तो सही ये कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें लोग कर रहे हैं। बादशाह अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा जाकर शहजादी को बोलो। शहजादी जब ये हुक्म सुनती है तो कहती है, जाकर अपने बादशाह से कहो कि हम एक शर्त पर मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही वापस जाते हैं और बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी इन सबसे मिलती है, चेहरे पर नकाब करके, और उनके लिए 7 रंगों के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस तरह। जब बादशाह बहुत इसरार करता है तो शहजादी कहती है, अच्छा तो ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब ये कितना तैयार होकर आएगी। इतने में वो क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी भी जिंदा है। मैं तो ये सोचता था कि उसे जंगल के जानवर खा गए होंगे, और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने बताया था कि वहां शहजादी का नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहियत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती, अल्लाह का दिया पहनती और अपने नसीब का पाती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और अपने गले की माला दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि एक काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं, अल्लाह का दिया पहनती हैं और अपना नसीब पाती हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला जब भी देता है बेहिसाब देता है। अगर यहाँ ज़रूरत होती है तो वो ईमान की होती है। ईमान कितना मजबूत है